السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہوش مسعود راولپنڈی سے پوچھتی ہیں ناخن کتنے بڑھا سکتے ہیں؟ مجھے ایک عالمہ نے کہا ہے کہ آپ جتنے لمبے چاہے ناخن بڑھا سکتی ہیں اور اس پر پالش بھی لگا سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ وضو اور غسل میں ناخنوں کے اندر پانی پہنچا سکیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان تو نیم عالمہ خطرہ ایمان والی بات ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ناخنوں کو اور جو غیر ضروری بال ہیں ان کو کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ تو انسان کی جو اللہ نے نیچر بنائی ہے وہ ناخنوں کو کاٹنا اور غیر ضروری بالوں کو چھوٹا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، پیغمبروں کی سنت ہیں، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ خصال فطرت میں سے ہیں، یعنی نیچر میں سے ہیں۔ تو یہ انسان کی نیچر اللہ نے بنائی ہے۔ ان 10 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کو، مونچھیں گھٹانے کو، اور بغلوں کے بال نوچنے کو، اور زیر ناف بال صاف کرنے کو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کے کاٹنے کو بھی فطرت قرار دیا۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ ناخن نہیں بڑھاتا، اور ورنہ یہ درندگی ہے۔ تو آپ پر فرض ہے، لازم ہے کہ آپ ناخنوں کو چھوٹا رکھیں۔ یہ جو آج کل خواتین میں ناخن بڑھانے کا فیشن چل پڑا ہے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور غسل میں بھی بعض دفعہ فرق پڑ جاتا ہے، ناخن بڑے ہوتے ہیں، اس میں میل جم جاتا ہے، تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ تو لیکن اگر کوئی ان تمام چیزوں کا خیال کرے، کوئی خاتون ناخن بڑے ہوئے ہوں پھر بھی وہ صفائی کا اہتمام کریں کہ تاکہ غسل بھی ہو سکے اور ان کے اندر میل بھی نہ جمع ہونے دیں، اور ایسی پالش بھی استعمال نہ کریں جو پانی سے رکاوٹ بنتی ہے، اس کے باوجود بھی ناخن بڑھانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو ناخن چھوٹے ہی رکھنے پڑیں گے، اور یہ کوئی عقلمندی کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ناخنوں کے کاٹنے میں ہی خوبصورتی رکھی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں بڑے بڑے ناخن کھا کیسے رہے ہیں آپ، کیسے یعنی لیپ ٹاپ پہ بٹنوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ جہاز میں تھا، میرے ساتھ کوئی خاتون تھی، اتنے بڑے بڑے چھرے جیسے ناخن، تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو لیپ ٹاپ کے استعمال کرنے میں اچھی خاصی ٹینشن ہو رہی تھی۔ تو یہ بھی اپنے آپ کو ایک عذاب میں ڈالا ہوا ہے کہ نہ آپ لیپ ٹاپ پہ کی پیڈ کے بٹن دبا سکتے ہیں، نہ آپ کھانا جب آپ کھائیں گے تو آپ کے ناخن اس میں جو چھروں کی طرح جو ناخن ہیں وہ ڈوب رہے ہیں، اور چلتے پھرتے وہ ناخن لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ ایسا کیا فیشن ہے یہ؟ تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے، داڑھی کاٹنے کا گناہ یا ناخن بڑھانے کا گناہ، یہ گناہ تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ تو اس سے اجتناب بہرحال ضروری ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد مرد ہو یا عورت، اس کے لیے کالا رنگ استعمال کرنا ناجائز حرام ہے، اور 40 سال سے پہلے مرد ہو یا عورت اس کے لیے کالے رنگ کا استعمال کی گنجائش ہے، اور 40 سال کے بعد کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس میں یعنی مردوں یا عورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد آپ بلیک کلر کے علاوہ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلیچ کر لیتے ہیں، تو بلیچ کرنے سے کیا ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے؟ اگر وہ وائٹ ہو جاتے ہیں کلر ان کا، ایسا ہو رہا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتے دیکھنے میں، تو میں نے تو تلاش کیا، مجھے کہیں اس کا جزیہ نہیں ملا، لیکن یہ پھر بالوں کو کلر کرنے میں آئے گا، تو بالوں کو بلیک کلر کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ بلیچ کرنے سے وہ بال اس جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر وہ اسی بال توڑنے کے حکم میں ہی ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ کیا گھر میں نیٹ لگوانے سے گناہ ہوگا؟ نفیس احمد ہری پور سے پوچھتے ہیں، ایک آدمی گھر میں نیٹ لگواتا ہے اور گھر کے دوسرے لوگ بھی وائی فائی کے ذریعے نیٹ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ نیٹ کا غلط استعمال کریں تو کیا اس کا گناہ نیٹ لگوانے والے کو دیا جائے گا؟ بھائی اگر آپ کے گھر میں نیٹ کا صحیح استعمال بھی ہے اور ضرورت ہے تو آپ نیٹ لگوا سکتے ہیں۔ اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ آپ اعلان کر دیں گھر میں، بلکہ نگرانی کا انتظام کریں تو اور اچھا ہے کہ بھئی یہ میں نے نیٹ جو لگوایا غلط چیز کے لیے نہیں لگوایا، برائی کے لیے نہیں لگوایا۔ تو انشاءاللہ پھر اگر کوئی نیٹ کا غلط استعمال کرتا بھی ہے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیٹ کی گھر میں ضرورت ہی نہیں ہے، وائی فائی گھر والے استعمال کر رہے ہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے، بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا برائی کے علاوہ اور کسی مفید کام میں استعمال نہیں کریں گے، تو اگر آپ کو یقین ہو کہ اس جو ہے ہمارے گھر میں کوئی مفید استعمال نہیں ہے اس کا، پھر آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ عام طور پر تو بہت سارے نیٹ کے مفید استعمال بھی ہوتے ہیں، تو وہمی نہ بنے اس میں، لیکن یہ کہ بچے اگر خراب ہو رہے ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، یا گھر والے خراب ہو رہے ہیں اور وہ فائدے کے کاموں کے بجائے بری چیزوں میں زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو پھر بند کر دینا چاہیے نیٹ۔ آئینے کے سامنے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے نماز کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے، جگہ پاک ہونا چاہیے، قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، تو آئینے کے سامنے بھی ہو سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کام نماز میں کرنا ہے جس سے آپ کی توجہ بڑھ رہی ہو۔ تو آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو بالکل اپنی ہی شکل کا ایک اور آدمی سامنے بھی نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اور تو جن کو نماز میں آج کل نماز میں ویسے ہی خشوع و خضوع کم ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آئینے کے سامنے نہ کھڑے ہوں۔ بہت ساری جگہیں کھڑے ہونے کے لیے ہیں، لیکن اگر کسی کی توجہ نہیں بڑھتی اور وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور وہ یہ سوچ کے صبر کرتا ہے کہ یار یہ بھی میں ہی ہوں، یہ کوئی الگ آدمی نہیں ہے اور میں نے اپنے آپ کو پہلے کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے، تو مجھے بھی نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تو اتنا اگر کانفیڈنس ہے اور توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے تو پھر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وہ عمل جو آپ کی نماز میں توجہ ہٹانے کا ذریعہ بنے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نائی کا پیشہ اختیار کرنے کا حکم۔ محمد حسنین بہاولپور سے پوچھتے ہیں، میں نے نائی کا کام یعنی ہیئر ڈریسنگ کا کام سیکھا ہوا ہے، کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ بھائی کسی کے بال کاٹنا تو بالکل بھی گناہ نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے۔
لیکن یہ کہ اس میں ناجائز کام نہ کریں آپ، داڑھی نہ کاٹیں کسی کی، صرف بالوں کے جو عجیب عجیب قسم کے فیشن آ رہے ہیں، کہیں سے سر منڈا ہوا ہے، کہیں سے بال ہیں، کہیں سے بہت چھوٹے بال کر دیے، کہیں سے بہت لمبے بال کر دیے، تو یہ چیزیں حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بال مونڈنا اور کہیں سے پورے باقی رکھنا اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی پر علماء نے قیاس کیا ہے کہ اگر بلیڈ سے صاف نہ بھی کیا جائے لیکن بہت چھوٹے بال کہیں سے بہت چھوٹے اور کہیں سے بہت بڑے، تو یہ بھی اسی کے مشابہ ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال کریں کہ ایسے فیشنیبل بال جس میں کہیں یعنی ایک سر کے بالوں میں ایک جیسے لڑکے کرتے ہیں بہت زیادہ پف نکالی اور ادھر سے پوری ٹنڈ کرا دی، اس قسم کی اگر آپ عجیب عجیب چیزیں لوگوں کے سروں پہ نہیں بنائیں گے اور نارمل طریقے سے بال چھوٹے کریں گے تو جائز ہے یہ کام، اور اگر ان چیزوں کا خیال آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کوئی اور کام کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کو ثواب ملے گا، یہ کام پھر آپ نہ کریں۔ کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں، یا کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے؟ مریم نواز پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں، اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں، پھر اذان کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ باتھ روم کی الماری میں کپڑے رکھنا۔ ہمارے باتھ روم میں الماری ہے، اس میں بچوں کے کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری والدہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ باتھ روم کی الماری میں کپڑے نہیں رکھو کیونکہ باتھ روم میں شیطان ہوتے ہیں۔ باتھ روم میں شیطان ہوتے ہیں تو آپ پھر باتھ روم میں بیٹھتے کیسے ہیں؟ جو ظاہر شیطان ہوتے ہیں، لیکن وہ حدیث میں دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنات اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شیطان وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن بہرحال باتھ روم میں کپڑے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شیطان اگر ہوتے بھی ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے کپڑوں تک نہیں گھسیں گے۔ یہ مسز وقاص لاہور سے پوچھتی ہیں، جب ہم گوشت پکا رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہڈیوں سے خون نکلنے لگتا ہے اور وہ خون ہانڈی کے اندر ہی چلا جاتا ہے، کیا اس سے کھانے کے حلال حرام ہونے میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے قرآن مجید نے جو خون کو نجس قرار دیا تو دم مسفوح ہو او دم مسفوحا او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، کہ وہ خون جو بہتا ہوا ہو، تو جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت جو خون نکل رہا ہوتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے، وہ خون حرام ہے، ناجائز ہے، ناپاک ہے۔ گوشت یا ہڈی کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ تو لہذا جب جانور حلال ہو گیا، آپ گوشت گھر میں لے کر آئے، ہڈیاں لے کر آئے یا گوشت جو بھی آپ خرید کے لائے، تو اس میں اگر بلڈ نکل رہا ہے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ کیا خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے؟ لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے، فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ احمد صاحب ممبئی سے۔ دیکھو لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہیں، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے۔ یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔